فرماتے ہیں وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف ہی تم لوٹائے جاؤ گے، اور ہماری طرف ہی تم لوٹائے جاؤ گے، یعنی شر میں آزمایا ہوا آدمی بھی اور خیر میں آزمایا ہوا آدمی بھی، وہ سب اللہ رب العالمین کے پاس پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ وہاں حساب کتاب کریں گے۔ یہاں پر ایک مضمون پورا ہوا، پھر آگے کافروں کے اور مشرکین کے مذاق کو بیان کیا جا رہا ہے کہ پیغمبروں سے ہمیشہ انہوں نے مذاق کیا ہے، اور ایسے ہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ انہوں نے مذاق کیا ہے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور جب آپ کو دیکھتے ہیں کافر تو آپ کو صرف مذاق بناتے ہیں، آپ کو صرف مذاق بناتے ہیں، بہت مذاق کرتے ہیں آپ سے۔ کیا کہتے ہیں؟ ارے یہی وہ ہے جو اپنے کو پیغمبر کہتا ہے، اور یہی وہ ہے جو ہمارے معبود کو برا کہتا ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ بتوں کی پوجا جائز نہیں ہے، مورتی کی پوجا جائز نہیں ہے، لات حبل اور عزا اور منات جو تم نے خانہ کعبہ بنا رکھے ہیں ان کی پوجا جائز نہیں ہے، اور غیر اللہ کی پوجا جائز نہیں ہے۔ ارے تم اس بت کو پوجتے ہو جس کو اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، تو کافروں کو تکلیف ہوتی ہے، مشرک کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ارے کیا یہی وہ ہے جو اپنے کو پیغمبر کہتے ہیں اور ہمارے معبود کو برا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ اے عقل کے کورے، تھوڑا تو سوچ، تو رحمان کا انکار کر رہا ہے، جو بڑے رحم والے ہیں اس کا تو انکار کر رہا ہے، اور مورتی کے سامنے جھک رہا ہے، پتھر کے سامنے، مٹی کے سامنے جھک رہا ہے، اپنی عقل کو درست نہیں کر رہا ہے۔ یہ بری بات نہیں ہے، یہ بری بات ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے کوئی آدمی غیر اللہ کے پاس جائے۔ ایک صاحب نے بڑی اچھی سی بات کہی کل کہ اللہ تعالیٰ کو شرک پہ بہت غصہ آتا ہے، اس کو مثال سے سمجھو۔ مثال یہ دی انہوں نے کہ ایک لڑکا ہے، وہ اپنے باپ کے ساتھ کسی دوسرے کو بھی کہتا ہے کہ یہ بھی میرا اصلی باپ ہے، باپ کو غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ آپ اندازہ لگائیے کہ باپ کے سامنے بیٹا کسی دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ یہ بھی میرا باپ ہے اور یہ بھی باپ ہے، دو باپ ہیں، تو یہ ہے شرک۔ تو باپ کو برداشت ہوگا؟ ہرگز برداشت نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العالمین کو کے ساتھ اگر کسی کو آدمی شریک کر کے کہتا ہے کہ یہ بھی اللہ ہے، مورتی کے سامنے سجدہ کرتا ہے کہ یہ بھی اللہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ہرگز اس کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے ابن آدم، اگر تم گناہ اتنے لے کر کے آؤ جتنی پوری زمین ہے، زمین پہ پھیلے ہوئے گناہ لے کر کے آؤ میرے پاس، تو میں سارے گناہ معاف کر دوں گا جب تم توبہ کرو گے، لیکن شرط ہے کہ تم نے شرک نہ کیا ہو، کسی کو میرے ساتھ معبود نہ بنایا ہو، اور کسی کو سجدے کے لائق نہ سمجھا ہو، اور کسی کو مدد کے لائق نہ سمجھا ہو۔ استعانت اور مدد صرف اللہ رب العالمین سے مانگنا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت صرف اللہ کی اور مدد صرف اللہ کی ذات سے، اور کسی کی ذات سے مدد نہیں چاہی جا سکتی ہے۔ کہتے ہیں اَہَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، کیا یہ وہی ہے جو تمہارے معبود کی برائی کرتا ہے؟ حالانکہ وہ لوگ یعنی مشرکین رحمان کی نصیحت سے، حالانکہ وہی مشرکین رحمان کی نصیحت سے کا انکار کر رہے ہیں، رحمان کی نصیحت کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے نصیحت بھیجی ہے، یہ ذکر ہے، نصیحت ہے، قرآن ہے، اس کا وہ انکار کر رہے ہیں مشرکین، اور یہ کافر ہیں، یہ انکار کرنے والے ہیں، قرآن پاک کا انکار کرنے والے ہیں۔ تو غور کرو کہ اللہ نے یہاں پر رحمان کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ رحمان کا مطلب بہت زیادہ رحمت عامہ والی ذات، جیسے اللہ تعالیٰ نے
اس دنیا میں دیکھیے کہ مومن کو بھی آرام سے رکھ رکھا ہے اور کافر کو بھی آرام راحت دے رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ایسا نہیں ہے کہ کافر کھا نہیں رہے ہیں، سو نہیں رہے ہیں، آرام نہیں کر رہے، سب کو دے رکھا ہے۔ تو یہ رحمت عامہ ہے۔ تو رحمان میں رحمت عامہ کا بیان ہے کہ ایسی ذات ہے جس کی رحمت پھیلی ہوئی ہے، رحمت عام ہے، اس کی نصیحت سے بھی یہ انکار کر رہے ہیں۔ یہ کتنی بری بات ہے، اللہ کے ساتھ اللہ ٹھہرانا کتنی بری بات ہے۔ یہ اس کو تو برا نہیں سمجھتے ہیں، اور جب محمد رسول اللہ کہتے ہیں کہ پتھر کے سامنے مت جھکو اور مٹی کے سامنے مت جھکو اور سورج اور چاند کے سامنے مت جھکو، لات حبل کے سامنے نہ جھکو، سجدہ کے لائق یہ نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ ہمارے معبود کی بے عزتی ہو گئی۔ مشرکین آئے حضور کے پاس کہ ہم لوگ آپ سے اتحاد کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا۔ کہ کیا کرنا پڑے گا؟ کہ قرآن پاک میں جہاں جہاں مورتی پوجا کی برائی بیان کی گئی ہے اور بتوں کی برائی بیان کی گئی ہے، ان ساری آیتوں کو نکال دینا پڑے گا۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ قرآن اللہ کا ہے، محمد رسول اللہ کا نہیں ہے۔ اللہ نکالیں گے اس چیز کو، کوئی انسان نہیں نکال سکتا ہے۔ کسی مسلمان کو یہ حق نہیں ہے کہ آیتوں کو نکال دے۔ جیسے کہ 15 سال پہلے ایک فتنہ زیادہ ابھرا ہوا تھا کہ قرآن میں 24 آیتیں ہیں جو جہاد کی ہیں، ان آیتوں کو نکال دو تاکہ امت میں اتحاد پیدا ہو جائے، پوری قوم مل جل کر کے رہے۔ تو مسلمانوں نے کچھ نہیں کہا کہ بھئی اس کا جواب تو ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے کہ کتاب تو اللہ تعالیٰ کی ہے، ہم تو اختیار نہیں رکھتے ہیں کہ اللہ کی کتاب میں سے گھٹا دیں اور بڑھا دیں۔ تو شام میں ایک آدمی پیدا ہوا، بشار الاسد، آپ جانتے ہوں گے، 60 سال اس نے حکومت کی ہے، غالباً نصیری فرقہ کا ہے۔ شام میں اس نے نیا قرآن مرتب کیا اور اس کا نام رکھا البرہان الحق، نئی کتاب۔ جیسے قرآن پاک ہے تو اس نے نیا قرآن کا نیا ایڈیشن تیار کیا، اور اس نئے ایڈیشن میں اس نے ایسا ہی کیا۔ اسی طرح سے جو آیتیں ہیں ان آیتوں کو نکال دیا اور جو من میں آیا وہ آیت بڑھا دی۔ تو اس نے ایک سورت قل هو اللہ احد کی طرح بڑھائی تھی، اس میں پتہ نہیں قل هو اللہ احد اور بشار الاسد اور لم یلد ولم یولد اسی وزن پہ بنا رکھا تھا، تو اس نے اپنے نام کی بھی صورت بنا رکھی تھی۔ یعنی یہ مذاق ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ۔ یہ انسان کی کتاب تو ہے نہیں کہ انسان جو چاہے بڑھا دے اور جو چاہے گھٹا دے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی کتاب یونیورسٹیوں میں اور مدرسوں میں جو ان کے اسکول ہیں ان اسکولوں میں پڑھائی جائے۔ کیسے پڑھائی جا سکتی ہے؟ اگر تم گمراہ ہو اور تم اپنے گمراہ کرنے کے لیے پڑھا رہے ہو اپنے لوگوں کو، تو تم پڑھاؤ، ہم کیا کریں گے؟ تم گمراہ خود ہونا چاہتے ہو تو گمراہ ہو۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے بتوں کی پوجا کی، مورتی پوجا کی خرابیاں بیان فرمائی ہیں، وہ ساری خرابیاں برحق ہیں اور وہ قرآن پاک میں ہیں۔ کوئی آدمی اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ غیر کو عبادت کے لائق سمجھتا ہے تو وہ رحمان کی نصیحت کا انکار کرنے والا ہے۔ ہم بذکر الرحمن ہم کافرون، وہ رحمان کی نصیحت کا انکار کرنے والا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ انسان کی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ انسان جلد باز ہے، جلد بازی کا فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو مشرکین ہیں یہ آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ اللہ کا انکار نہ کرو عذاب آ جائے گا، نبی کا مذاق نہ اڑاؤ عذاب آ جائے گا، کتاب اللہ کا انکار کرو گے عذاب آ جائے گا، تو عذاب لے آؤ جلدی سے، دیر کیوں کر رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان جلد باز ہے۔ ارے انسان کو توبہ کی طرف جانا چاہیے اور اپنی غلطی تسلیم کرنی چاہیے، اللہ کی طرف آنا چاہیے، لیکن جلد بازی میں یوں کہہ رہا ہے کہ لے آؤ عذاب، جو عذاب لانا ہے۔
یہ جلد بازی ہے. جو عذاب جس وقت آنا ہے اس وقت عذاب آ ہی جائے گا. ہر انسان کی موت اس کی قیامت ہے. من مات فقد قامت قیامتہ، جس کا انتقال ہوا تو گویا کہ اس کی قیامت آ گئی. اب آگے اس کو عذاب ہوگا. تو کسی آدمی کا کہ مرنے کا وقت اس کو معلوم نہیں ہے، تو اس لیے انسان کو توبہ کی طرف جلدی آنا چاہیے، عذاب مانگنے کے لیے جلدی نہیں کرنی چاہیے. عذاب مانگنے والے جو جلد بازی کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں، ان کو توبہ کی طرف آنا چاہیے. اللہ فرما رہے ہیں خلق الانسان من عجل، انسان جلد بازی کی خمیر سے گویا کہ بنایا گیا ہے. گویا انسان جلد بازی کی خمیر سے بنایا گیا ہے. خمیر کہتے ہیں جو روٹی بناتے ہیں نا، تو روٹی تنور کی جو روٹی بناتے ہیں تو اس کے لیے ایک آٹا رکھ لیتے ہیں، آٹے کو 1 سے 2 دن ویسے ہی گیلا چھوڑ دیتے ہیں، اس میں سے آٹا نکال کر کے نئے آٹے میں ملا کر کے اسے گوندتے ہیں تو روٹی پھولتی ہے، اس کو خمیر کہتے ہیں. تو اس خمیر کا اثر پوری روٹی میں ہوتا ہے، پورے آٹے میں ہوتا ہے، اس لیے روٹی پھولتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق الانسان من عجل، گویا انسان جلد بازی کی خمیر سے بنایا گیا ہے. ارے سوریکم آیاتی فلا تستعجلون، میں اپنی نشانی تمہیں جلد دکھاؤں گا، اس لیے تم جلدی مت مچاؤ، جلدی مت مانگو، عذاب کو جلدی مت مانگو. اللہ کے عذاب کو جلدی مانگنا یہ اللہ کی شان میں مزید گستاخی ہے، اس لیے اللہ کے عذاب کو جلدی مت مانگو. پچھلے پیغمبروں کے ساتھ گستاخیاں کی گئیں اور عذاب آتا رہا. جہاں کے وہ پیغمبر تھے اسی جگہ عذاب آتا تھا. جیسے مثال کے طور پہ حضرت نوح علیہ السلام ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا عذاب اسی علاقے میں آیا جس علاقے میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم رہتی تھی. اور حضرت لوط علیہ السلام کی امت پر جو عذاب آیا وہ اسی آبادی میں آیا. اس آبادی کا نام ہے سدوم. سدوم بحر میت اس کو کہتے ہیں، بحر میت کہتے ہیں، یعنی وہ سمندر ایسا ہے کہ جہاں پر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا ہے، اور وہ جو پانی ہے وہ پانی پینے کے لائق نہیں ہے. آج بھی وہ جگہ مقام سدوم وہ بہت بڑی آبادی تھی، جتنی بڑے آپ کی پرنامبٹ کی آبادی ہے کم و بیش اتنی آبادی تھی سدوم کی. پوری آبادی کو اللہ تعالیٰ نے تہس نہس کر دیا. حضرت جبریل علیہ السلام پورے نقشے پر سے زمین کو اٹھا کر کے لے گئے اپنے پر پہ، اور آسمان سے الٹ کر کے اس کو مار دیا اسی پر، اسی نقشے پر. اور اس کے بعد وہ دھستی چلی گئی زمین اور وہاں پر تالاب سا ہو گیا. اس تالاب کا پانی پیا نہیں جا سکتا ہے، نہایت خراب قسم کا پانی ہے. اس تالاب کی مچھلی بھی کھائی نہیں جا سکتی ہے، اتنی خراب قسم کی جگہ ہوا ہے. اس کو بحر میت کہتے ہیں. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے مکہ مکرمہ میں، لیکن مکہ مکرمہ کو اللہ تعالیٰ کو بچانا تھا، قیامت تک کے لیے قبلہ بنانا تھا، اس لیے مکہ میں عذاب نہیں آیا. یہ جو کفار عذاب مانگتے تھے، مشرکین عذاب مانگتے تھے کہ اللہ کا عذاب ہے تو لے کر کے آ جائیے، تو اللہ تعالیٰ نے مکہ کو بچا لیا. عذاب کیسے آیا ان کے اوپر؟ مکہ کے جتنے بڑے بڑے لڑاکے تھے، سورما تھے، پہلوان تھے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے مکہ سے 350 کلومیٹر دور بلایا، اور مدینہ سے 250 کلومیٹر دوری پر بلایا. وہاں پر ہے میدان بدر، اور بدر کی جنگ ہوئی، اور وہاں ایسی جنگ ہوئی کہ ان کے جتنے سورما تھے سب کے سب وہاں پر قتل کر دیے گئے، جتنے بدماش تھے. تو اللہ تعالیٰ کو مکہ شریف کو بچانا تھا،
کہ وہاں پر خانہ کعبہ ہے اور خانہ کعبہ آخری امت کا قبلہ ہے، یہ قبلہ قیامت تک باقی رہے گا، اس لیے وہاں پر عذاب نہیں آیا۔ یہ نقطہ مفسرین نے تفسیروں میں لکھ رکھا ہے۔ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ، جلد ہی میں تمہیں اپنی نشانی دکھاؤں گا، لہذا تم جلدی نہ مچاؤ۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ لوگ کہتے ہیں جلد بازی میں کب ہے وہ وعدہ، عذاب کا وعدہ، اگر تم سچے ہو تو دکھاؤ، عذاب کو نکالو اور عذاب کو نازل کر دو۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کافروں کا یہ جملہ بہت سخت ہے، ایسا نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ مرتے ہی ان کو عذاب میں جانا ہے اور ان کو جہنم میں جانا ہے۔ جہنم اتنی خطرناک جگہ ہے، اتنی خطرناک جگہ ہے کہ یہ اپنے چہرے سے عذاب کو ڈھکیلنا چاہیں گے، ہٹانا چاہیں گے، نہیں ہٹا سکیں گے۔ اپنی پیٹھ سے آگ کو ڈھکیلنا چاہیں گے، نہیں ڈھکیل سکیں گے۔ لوگوں کو بلائیں گے کہ مدد کرو مدد کرو، مدد نہیں ہو سکے گی۔ تو ان کا یہ کہنا کہ عذاب کو لے آؤ بہت بڑی گستاخی ہے۔ دیکھو، لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوہہم النار ولا عن ظہورہم ولا هم ینصرون، کاش جانتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، اس وقت کو جانتے کہ جس وقت عذاب آئے گا جہنم کا، اور جہنم میں یہ لوگ جہنم کی آگ کو اپنے چہرے سے ہٹا نہیں سکیں گے۔ لا یکفون، ہٹا نہیں سکیں گے جہنم کے عذاب کو اپنے چہرے سے، اور نہیں ہٹا سکیں گے اپنی پیٹھ سے۔ نہ تو آگے سے عذاب کو ہٹا سکتے ہیں، نہ پیچھے سے عذاب کو ہٹا سکتے ہیں، ہر طرف آگ ہی آگ رہے گی۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور یہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ اس لیے توبہ کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، عذاب مانگنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، قرآن پاک توبہ کی طرف متوجہ کرتا ہے انسان کو۔ ہم سب کو اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے، کیونکہ قیامت اچانک آ جائے گی۔ کہتے ہیں بل تاتیہم بغتتن، قیامت اچانک ان کے پاس آ جائے گی۔ فتبہتہم فلا یستطیعون ردہا، تو انہیں مدہوش کر دے گی قیامت، لہذا وہ اس کو ہٹانے کی بھی طاقت نہیں رکھیں گے۔ ولا ہم ینظرون، اور نہ وہ شفقت کیے جائیں گے، نظر کرم ان کے اوپر نہیں ہوگا، شفقت نہیں کیے جائیں گے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اے پیغمبر علیہ السلام، آپ کا مذاق یہ لوگ کر رہے ہیں، تو پچھلے پیغمبروں کا بھی مذاق کیا گیا تھا، تو کیا ہوا؟ یہ لوگ کہتے تھے لے آؤ عذاب، لے آؤ عذاب، تو پچھلے پیغمبروں کے نافرمانوں کے اوپر بھی عذاب آ گیا۔ جس عذاب کا یہ مذاق کرتے تھے وہ عذاب آ گیا ان کے اوپر۔ تو یہ جو کفار اور مشرک ہیں، یہ مشرکین مکہ آپ کو پریشان کر رہے ہیں، ان کے اوپر بھی عذاب آ جائے گا اور یہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ وہی عذاب آئے گا جس عذاب کا یہ مذاق بنا رہے ہیں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور یقیناً آپ سے پہلے بہت سے پیغمبروں کا مذاق کیا جا چکا ہے، تو گھیر لیا مذاق کرنے والوں کو اس مذاق نے جو یہ کیا کرتے تھے، یعنی اسی عذاب نے گھیر لیا جس عذاب کا یہ مذاق بنایا کرتے تھے کہ لے آؤ کون سا عذاب ہے، کچھ بھی عذاب و عذاب نہیں ہے، آخرت نہیں ہے اور جنت نہیں ہے اور جہنم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہم یہیں پر مریں گے اور یہیں پر جئیں گے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب ڈال دیا، تو ان لوگوں کے اوپر بھی عذاب آئے گا۔ اس لیے صبر کے ساتھ رہنا چاہیے۔ جناب محمد رسول اللہ